ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک موقع عطا فرمایا۔ چونکہ جو ہے محفل میلاد ہے، میں سمجھتا تھا کہ جو ہے 15-20 لوگ ہوں گے، نعت خوانی جیسے اکثر جگہ ہوتی ہے، نعت خوانی ہوگی جو ہے، اس کے بعد فاتحہ وغیرہ کر کے ختم ہو جائے۔ لیکن اچھا ہوں میں لباس پہن کے آیا، ورنہ جو ہے کرتا پاجامے پہ ہی جو ہے پھر جو ہے کیا خیال ہے مجھے جو ٹھیک لباس جو ہے پہن کے جائیں گے، یہ سوچ کر جو ہے پھر اب دیکھیے اس مجلس کے لیے میں تو سوچ کے نہیں آیا ہوں، اب جو اللہ اس کے رسول کی مرضی ہوگی وہی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کریں۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل ہے۔ چونکہ فضل الہی اور رحمت الہی اس کی مفسرین الگ الگ انداز میں تفسیر بیان کرتے ہیں۔ فضل الہی اور رحمت الہی یہ دونوں کی دونوں بہت ہی اہمیت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں فضل سے مراد علم ہے اور رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اور دوسری جگہ ابن عساکر آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد بھی حضور کی ذات ہے اور رحمت سے مراد بھی حضور کی ذات ہے۔ فضل ایک بہت بڑی چیز ہے، مہربانی، فضل کہتے ہیں مہربانی۔ فضل کتنی اہمیت والی چیز ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اور حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک بھی اس تعلق سے کہ کوئی انسان اپنے عمل کے بل ہوتے اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں صرف فضل الہی سے بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ یعنی فضل، مہربانی یہ ایسی چیز ہے، کیونکہ دیکھیے عدل یعنی انصاف، ایک فضل ہوتا ہے ایک عدل ہوتا ہے۔ عدل کہتے ہیں انصاف کو اور فضل کہتے ہیں مہربانی کو۔ ہم کسی چیز کے لائق نہ ہوں پھر بھی ہمیں وہ چیز دے دی جائے تو یہ مہربانی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی چیز کے لائق نہیں، مثال کے طور پر سمجھیے کرسی کے میں لائق نہیں ہوں، یہ کرسی مجھے بیٹھنے کے لیے اگر دی جائے تو یہ مجھ پر مہربانی ہے۔
ایک مثال، یہ مجھ پر مہربانی۔ تو اسی طرح انسان وہ اس چیز کے لائق نہیں ہوتا، پھر بھی اسے وہ چیز اگر دے دی جائے تو اس پر مہربان دینے والی کی مہربانی ہوتی ہے، اس پر دینے والے کا فضل ہوتا ہے، دینے والی کی مہربانی ہوتی ہے۔ اسے فضل کہتے ہیں، اسے یعنی ہم اس کے لائق نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ چیز دے دی جائے تو یہ مہربانی، اسی کو فضل کہا جاتا ہے۔ فضل سمجھے آپ؟ عدل انصاف۔ اگر انصاف پہ اللہ تبارک و تعالی انصاف پہ آ جائے تو ہمارا اور آپ کا جنت میں داخل ہونا بہت دشوار ہے، نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ ایک ایک سانس کا حساب ہونے والا ہے، ایک ایک دانے کا حساب ہونے والا ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک ایک سانس کا حساب دیا جائے، ایک ایک دانے کا حساب دیا جائے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے میدان محشر میں ہر کوئی فضل کا امیدوار ہوگا، ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مہربانی کے واسطے اپنے آپ کو جھکائے رہے گا کہ الہی تو مہربانی کر دے، الہی تو فضل کر دے، کیونکہ ہمارے عمل اس لائق نہیں ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ہمارے عمل اس لائق نہیں ہے کہ ہم بخشے جائیں، تو ہم پر مہربان ہو جا، تو ہم پر اپنا فضل نازل فرما تاکہ ہم بخشے جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو جس چیز کے ہم لائق نہ ہوں وہ چیز دی جائے تو یہ مہربانی ہوا کرتی، یہ فضل ہوا کرتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پر آپ غور کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ اے بندو، اے میری امت، اے اللہ کے بندو، تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل کی تشریح آپ فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد حضور کی ذات اور رحمت سے مراد بھی حضور کی ذات۔ تو حضور کی تشریف آوری، حضور کے عطا ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت پر ہم جتنی خوشیوں کا اظہار کریں کم ہی کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوں، پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوں۔ اس واسطے کہ حضور کی امت میں پیدا ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، انبیاء نے دعائیں مانگی خدا کی بارگاہ میں کہ الہی تو ہمیں آخری پیغمبر کی امت میں پیدا کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ انبیاء اس نبی کی امت میں آنے کے لیے دعائیں مانگے اور خدا ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمائے، تو یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے اور اللہ کے اس فضل پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم کے مطابق یہ ہمارا عمل ہے۔ ہم جو خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، ہم جو خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اللہ کی اس مہربانی، اللہ کے اس فضل پر جو ہے یہ ہماری خوشیوں کا اظہار کرنا۔ کیونکہ دیکھو ہماری کچھ حیثیت نہیں ہے، بذات ہماری کچھ حیثیت نہیں ہے۔ آج انسان اپنے آپ کو جتنا حیثیت مند سمجھے، در حقیقت اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ بارہا یہ آپ نے مجھ سے یہ چیز سنی ہے کہ انسان کی حیثیت، انسان اپنے آپ کو حیثیت والا کیسے سمجھتا ہے؟ صرف دو کپڑوں کی وجہ سے اپنے آپ کو حیثیت والا سمجھتا ہے۔ دو کپڑوں کی وجہ سے، ایک کرتا ہے، ایک پاجامہ ہے، ایک شرٹ ہے، ایک پینٹ ہے۔ دو کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو حیثیت والا سمجھتا ہے، لیکن انسان کی حیثیت دو کپڑوں کو ہٹا کر سوچو انسان کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ حیثیت نہیں ہے انسان کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، انسان کو درجہ دیا، انسان کو دماغ کی نعمت عطا فرمایا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ دماغ کی صلاحیت، دماغی صلاحیت، دماغ کی نعمت، سمجھداری، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انسان کو عطا فرمایا ہے
ساری چیزیں نصیب ہوئی ہیں۔ حضور کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، سب میں ممتاز بنایا ہے، سب میں بڑے مرتبہ اور مقام والا بنایا ہے۔ یہ سارا کا سارا حضور کا صدقہ ہے، یہ سارا کا سارا حضور کا صدقہ ہے۔ حضور کے صدقے کی وجہ سے ہم حضور کے صدقے میں پلنے والے ہیں۔ آپ یہ بھی بات اچھی طرح یاد رکھیں، صرف اور صرف ہم اہل سنت حضور کے صدقے میں پلنے والے نہیں، بلکہ جو ہے ساری کائنات حضور کے صدقے میں پلنے والے ہیں۔ ساری کائنات حضور کے صدقے میں پلنے والی ہے۔ صرف ہم یہ سوچیں کہ جو ہے ہم حضور کے صدقے میں پلنے والے ہیں، ہم تو حضور کے صدقے میں پلنے والے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے، اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور حضور کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ تو ہمیں حضور کے صدقے میں پیدا فرمایا، تو ہمیں حضور کے صدقے میں رزق عطا فرمایا، حضور کے صدقے تو نے ہمیں عزتوں سے نوازا، حضور کے صدقے تو نے ہمیں مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کی قسمت کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق عطا فرماتا ہے، بعض لوگ اسے مانتے ہیں، بعض لوگ نہیں مانتے۔ نہیں ماننے سے خدا کی قدرت میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزاق نہ مانے تو اس سے اس کی قدرت میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ رزاق ہے ہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شان و عظمت کو نہیں مانتا تو یہ اس کی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس سے حضور کے شان میں کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ بندے حضور کی تعریف کریں یا نہ کریں، بندوں کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بندے کریں یا نہ کریں، بندوں کی تعریف کرنے پر حضور کی شان بلند ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کی تعریف بندے بلند نہیں کرتے، آپ کی تعریف میں خود بلند کرتا ہوں۔ خدا بلند کرتا ہے، ارے جس حبیب کی تعریف خدا بلند کرے، جس حبیب کا مرتبہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرے، اگر دنیا کا کوئی انسان مانے یا نہ مانے اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ خدا خود فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کے مرتبے کو بڑھا دیا، ہم نے آپ کے مقام کو بڑھا دیا، کسی کے گھٹانے سے حضور کا مرتبہ گھٹنے والا نہیں ہے، اللہ نے بڑھا دیا ہے وہ بڑھتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فخر اہل سنت، فخر اہل سنت، وہ قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ آج کے زمانے میں گھٹانے کی کوشش کرو یا آئندہ کے زمانے میں گھٹانے کی کوشش کرو، انسانوں کی تعداد کم ہے، دوسری مخلوقات کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور پر درود و سلام صرف انسان ہی نہیں پڑھتے بلکہ اللہ کی بے شمار مخلوقات حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے انسانوں کی وجہ سے انسان کوئی یہ سمجھے کہ ہم اگر حضور کی تعریف کرتے ہیں تو جو ہے اس سے حضور کی شان بلند ہوئی، نہیں، اگر حضور کی تعریف کرتے ہیں ہم تو اس سے خود ہم اپنے نصیب کو بلند کرتے ہیں، ہماری تقدیر بلند ہوتی ہے۔ خوشی کا اظہار کرنے میں کیا جاتا ہے بولیا؟ خوشی کا اظہار کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ خود کو اگر کوئی فائدہ پہنچے تو انسان خوش ہوتا ہے، خود کو اگر کوئی فائدہ پہنچے، کہیں سے اسے نفع حاصل ہو جائے تو انسان خوش ہوتا ہے۔ ارے جس ذات کو بھیج کر خود خدا خوش ہو جائے، جس ہستی کو بھیج کر رب العالمین خوش ہو جائے،
اور خدا کی خوشی میں تم شریک نہ ہو تو کیا فائدے کی بات ہے؟ خدا کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوش حبیب کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشیوں کا اظہار فرمایا۔ بارہا آپ سنتے ہیں کہ شب ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں جو ہے آسمان کے ستارے بالکل زمین کے قریب ہو رہے تھے، زمین کے قریب ہو رہے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ روشنی بھی کتنی ہوگی وہاں پر۔ سننا آسان ہے کہ ستارے جو ہے زمین کے قریب ہو رہے تھے، لیکن آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ روشنی کتنی زیادہ ہوگی وہاں پر، کیسی روشنی ہوگی، جبکہ خود حضور کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا آپ خود فرماتی ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے شام کے محلات کو اور وہاں چرنے والے اونٹوں کی گردنوں کو میں نے دیکھ لیا۔ سیریا میں آپ عرب میں پیدا ہوئے، آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ جب پیدا ہوئے حضور تو اس وقت ایک ایسا نور نکلا کہ میں ملک شام میں سیریا میں جو محلات تھے، جو مکانات اچھے اچھے مکانات بلند مکانات تھے، میں نے ان سارے مکانات کو دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں چرنے والے اونٹوں کی گردنوں کو میں نے دیکھا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ فرماتی ہیں، حضور کی والدہ فرماتی ہیں، حضور کی والدہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور سچے، آپ کی والدہ بھی سچی۔ آپ کی ماں فرماتی ہیں، حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب پیدائش ہوئی تو آپ ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے شام کے محلہ اور سیریا جو ہے عرب سے سیدھے نہیں، بیچ میں پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اونچی نیچی زمین کا اتار چڑھاؤ ہے، کہیں زمین اونچی ہے کہیں نیچے ہے، ساری کی ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود پیدائش رسول کی یہ برکت، حضور کے پیدا ہونے کی یہ برکت، کہ حضور کی پیدائش کی برکت اتنی ہوئی کہ آپ کی پیدائش کے موقع پر خدا نے ایسا نور ظاہر فرمایا کہ جس نور کی چمک میں سیدہ آمنہ نے سیریا میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا۔ دوربین بھی لگا کر دیکھ نہیں سکتے آپ، 1000 کلومیٹر جو ہے آپ گردن اتنا ہی مشکل ہے۔ جدید آلات جو ہے آج نئے جو ہے بہت ساری چیزیں آگے تک، لیکن یہ دشوار ہے کہ جو ہے بیچ میں جو ہے پہاڑ بھی ہو، وہ بھی ہو، درخت بھی ہو، سارے کے سارے چیزوں کو جو ہے اندر سے یہ نہیں ہو سکتا۔ سیدھا اگر کوئی کہے آسمان میں جو ہے 1000 کلومیٹر دور ہے، جو ہے یہاں سے جو ہے خود بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن دوستو اور بزرگوں وہاں پہاڑ بھی ہیں، اتار چڑھاؤ بھی ہے، ساری چیزیں، اور وہاں حضرت آمنہ نے شام کے محلات کو دیکھا جن کے پیٹ میں حضور تشریف لائے، جن کے بطن سے، جن کے پیٹ سے حضور پیدا ہوئے، حضور کو اپنے اندر رکھنے اور حضور کی پیدائش کا ذریعہ بننے والی سیدہ آمنہ حضور کی والدہ، آپ کا یہ حال ہو جائے کہ حضور کی برکت سے آپ کی نگاہوں سے سارے کے سارے پردے ہٹا دیے جائے، نہ پہاڑ پردہ بن کر آڑے آئے، نہ درخت آڑ بنے، نہ درخت رکاوٹ، نہ پہاڑ رکاوٹ، ساری کی ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیٹ سے تشریف لا رہے تھے۔ آپ کے پیٹ میں 9 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما، حضور کی برکت سے آپ کی والدہ کے آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی روشنی عطا فرمائی کہ ہزاروں میل، سینکڑوں میل دور رہنے والے محلات کو آپ نے ایک جھلک میں دیکھ لیا، سینکڑوں میل دور چلنے والے اونٹوں کو آپ نے ایک
نظر میں دیکھ لیا، نہ آنکھوں کو ملنے کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ کسی اور کوئی دقت آپ کو محسوس ہوئی، سیدھے سیدھے آپ نے ایک آنکھ میں وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ لی جن کے بدن میں حضور تشریف فرما ہو، جن کے پیٹ سے پیغمبر تو عالم تشریف لائے، ان کا حال یہ ہو کہ لمحوں میں ان کے لیے سینکڑوں دور کی چیزیں کھل جائیں، تو جس پیارے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، جس پیارے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو سجایا، آسمان کو سجایا، چاروں چاندوں سورج کو لگایا، ستاروں کو لگایا، ساری کی ساری نہریں جاری ہوئی، یہ سارے کے سارے چشمے جو جاری ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے پانی جو ہم پی رہے ہیں، بور کی شکل میں ہم پانی نکال رہے ہیں، اندر پانی جاری ہے، ہم پانی نکال کر پی رہے ہیں۔ اے انسانوں سوچو تو صحیح، یہ جو پانی زمین کے نیچے جاری ہوا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے واسطے پانی کو زمین کے اندر جاری فرمایا، حضور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو زمین کے نیچے جاری فرمایا، یہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ اب سوچو تو صحیح کہ جس ماں کے بطن سے حضور پیدا ہو، اس ماں کا عالم یہ ہو کہ ایک لمحے میں وہ سینکڑوں میل کی چیزیں بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھ لے، تو وہ حبیب تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کرام سامنے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، قیامت تک جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، میں یہی سے میدان محشر میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، پوچھ لو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیامت تک ہونے والے سارے واقعات کو صحابہ کے سامنے ایک آن میں بیان فرماتے ہیں۔ دیکھو آپ، یہ بخاری شریف کے حدیث پاک، کیونکہ جو ہے وقت بھی مجھے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جلسہ بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو ہے پھر یہ جو ہے سارے لوگوں کا بھی سوچنا ہے، لیکن جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں منبر پر بیٹھ کر آپ فرماتے ہیں، صحابہ سے فرماتے ہیں سلونی، مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو۔ اس روایت کی مختلف روایتیں ہیں اس باب میں۔ ایک شخص اٹھ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ ایک شخص اٹھ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرے باپ کا نام فلان۔ اس کے باپ کا نام وہ نہیں تھا، اس کے باپ کا نام وہ نہیں تھا، اس کے باپ کا نام دوسرا تھا، جو وہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، اس لیے ایک نام سنتے ہیں، دیکھیے آپ کس کا ہے یہ لطفہ سرکار جانتے ہیں، وہ حدیث پاک کا نچوڑ ہے، وہ لوگوں کو نہیں معلوم، لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا کیسی باتیں بولتے ہیں، یہ حدیث پاک کا نچوڑ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ میرا باپ کون ہے، حضور پاک فرماتے ہیں فلاں تیرا باپ ہے، فلاں تیرا باپ ہے، فلاں چرواہ تیرا باپ ہے۔ تو شخص پریشان ہوتا ہے، جا کر اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اماں جان آخری پیغمبر جو فرما دیں وہ جھوٹ نہیں ہوتا، تم سچ سچ بتاؤ، وہ جو ہے ماں کے اوپر چڑھ کر بیٹھتا ہے مارنے کے لیے، وہاں پہ چڑھ بیٹھتا، تم سچ سچ بتاؤ کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ ماں کہتی ہے اگر تو حلالی ہوتا تو میرے ساتھ یہ کام نہیں کرتا، اگر تو صحیح ہوتا تو نہیں کرتا۔ تو دوستو اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ اور بات ہے کہ ہماری سمجھ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ حضور کے ایک ایک ارشاد میں ایک ایک جہاں بسا ہوا ہے۔
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ منبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں پوچھو مجھ سے کیا؟ صحابہ بہت ساری باتیں پوچھتے ہیں، قیامت کی نشانیاں پوچھتے ہیں، اور اسے بہت ساری احادیث ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیزیں کیا، کل چیزوں سے نوازا، کل نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ساری مخلوق کو جو نعمتیں ملی وہ حضور کے صدقے میں ملی۔ جب حضور کے صدقے میں ساری مخلوق کو نعمتیں ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ساری نعمتیں عطا فرمائی، ساری کل کائنات، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیتا ہے اور میں لوگوں میں بانٹتا ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ حدیث بخاری شریف کی فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہے یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زیادہ بڑا نہیں، یہ جو ہے یہ کم فہمی کا نتیجہ ہے، یہ کم سوچ ہے، یہ سوچ کی، یہ علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے جو انسان یہ سوچتا ہے کہ جو ہے یہ لوگ حضور کو ہی بڑھاوا دیتے۔ نہیں، حضور ہی ہے، خدا ہی ہے، خدا ہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کی تشریح محدثین فرماتے ہیں، اس آگے لمبی حدیث پاک ہے، علم وغیرہ ساری چیزیں ہیں، زمین کے خزانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں عطا فرمائی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا، دینے والا خدا ہی ہے، دینے والا خدا ہی ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اب اس کی عطا کو حضور تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اب تقسیم کرنے والے کو لینے والا نہیں بولتے، تقسیم کرنے والے کو لینے والا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اسے؟ دینے والا جو بولتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھو آپ میں کچھ دے رہا ہوں، پھول دے رہا ہوں یا کچھ بھی دے رہا ہوں تو جو ہے تقسیم دینے والا جو بولتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے دینے والا۔ خدا دینے والا ہے، وہ بذات دینے والا ہے، اپنے آپ سے دینے والا ہے۔ خدا جو دینے والا ہے وہ بذات دینے والا ہے، اپنے آپ سے دینے والا ہے۔ اور حضور جو کچھ دینے والے ہیں وہ خدا کے دیے سے دینے والے ہیں، خدا کے عطا کردہ چیزیں دینے والے ہیں، اور خدا حضور کو چھوڑ کر ڈائریکٹ تمام کو دینے والا نہیں ہے۔ خدا جو ہے سیدھا سے خدا دینے والا ہے، سیدھا، بلکہ حضور فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ انما انا قاسم، اس کی سوا نہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، وہ خود سے دینے والا ہے، یعنی خدا کو کوئی نہیں دیتا، وہ اپنے آپ سے، کیونکہ وہ بادشاہ، حاکم، احکم الحاکمین، وہ مالک الملک، اللہ تبارک و تعالیٰ بذات دینے والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دینے والے ہیں وہ خدا کی عطا سے دینے والے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جو ہے وہ خدا کی عطا سے دیتے ہیں، ہمیں بھی خدا سے مانگ لیں گے تو مل جاتا۔ دوستو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور محبت حضور کے ساتھ جتنی ہے کل کائنات میں کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا حضور کو چاہتا ہے کسی کو نہیں چاہتا،
کیونکہ اللہ نے کسی کے لیے دنیا نہیں بنایا ہے، صرف اور صرف حضور کے لیے سب کچھ بنایا ہے، کسی کے لیے نہیں بنایا، صرف حضور کے لیے بنایا۔ حضور اس جہاں میں تشریف لانے والے ہیں، اس لیے اللہ نے سب کچھ بنایا۔ حضور کے واسطے اللہ نے درختوں کو پیدا فرمایا، حضور تشریف لانے والے اس واسطے اللہ نے ندیوں کو جاری فرمایا، حضور تشریف لانے والے اس واسطے اللہ نے زمین کا بچھونا بچھایا، حضور تشریف لانے والے اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا شامیانہ بنایا۔ یہ سب کچھ حضور کے واسطے ہوا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے واسطے نہیں ہوا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے ہمارے اور آپ کے واسطے، ہاں حضور کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا ہے، حضور کے صدقے ہمیں بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم تمام بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ بھی جو ہے اپنے اعتبار سے دیکھیے، عشق ضروری نہیں کہ آپ 100 لوگوں کے درمیان ظاہر کرو، عشق ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں لوگوں کے درمیان ظاہر کرو، محبت ضروری نہیں کہ آپ جو ہے 50 لوگوں کے درمیان ظاہر کرو۔ یہ اور بات ہے کہ آپ 50 یا 100 لوگوں کے درمیان ظاہر کرتے ہو تو اس سے اور لوگوں کے دلوں میں بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اچھی بات۔ لیکن اگر آپ کی حالت ویسی نہیں ہے تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر حضور کے ولادت کا، آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، تنہائی میں بیٹھ کر آپ جو ہے کچھ مرتبہ درود شریف پڑھو یا ایک نعت ہی پڑھو، آپ کس طرح کہ حضور کی چاہت میں ڈوب کر پڑھو، درود شریف پڑھو، حضور کی چاہت میں ڈوب کر آپ پڑھو، حضور کی محبت میں ڈوب۔ اب ڈوب کر بولے تو بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیسا ڈوبنا ہو اسے؟ نہیں، آپ جو ہے خیال رکھتے ہوئے ڈوب کر، مطلب خیال رکھتے ہوئے حضور کی بارگاہ کی طرف آپ توجہ رکھتے ہوئے کہ میں جو ہے حضور پر درود بھیج رہا ہوں اور میرے درود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، یہ خیال رکھو۔ میں سلام بھیج رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کو سن رہے ہیں، اس خیال سے آپ سلام پڑھو، اس خیال سے آپ درود پڑھو۔ اگر آپ اس خیال سے درود و سلام پڑھو گے تو آپ کے ایمان میں بھی تازگی پیدا ہوگی اور آپ کے اندر آہستہ آہستہ محبت بھی پیدا ہوگی، آپ کے اندر آہستہ آہستہ عشق بھی پیدا ہوگا۔ توجہ اور خیال سے پڑھو کہ میں جو کچھ درود پڑھ رہا ہوں اس درود کو میرے آقا سن رہے ہیں، یہ توجہ رکھو۔ میں جو کچھ سلام پڑھ رہا ہوں اس سلام کو میرے آقا سن رہے ہیں، اس خیال سے آپ سلام پڑھو تو آپ جب سلام پڑھنے لگو گے تو ادب احترام زیادہ آ جائے گا آپ کے اندر، درود پڑھنے لگو گے ادب احترام زیادہ آ جائے گا، کیونکہ میں جو درود پڑھ رہا ہوں، میں جو حضور کا نام لے رہا ہوں، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے اندر عقیدہ رکھو۔ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے اندر عقیدہ رکھو، اپنے اندر اس بات کو پختگی بخشو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام پڑھ رہا ہوں تو میرے سلام کو حضور سن رہے ہیں، میرے درود کو حضور سن رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اتنا مزہ آئے گا، درود پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، سلام پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ 5-10 بار ہی درود شریف پڑھو، لیکن توجہ کے ساتھ خیال کے ساتھ پڑھو کہ جس آقا پر میں درود بھیج رہا ہوں وہ میرا آقا میرے درود کو سن رہا ہے۔ اس خیال اور توجہ کے ساتھ اگر آپ درود پڑھیں گے تو آپ کے لیے میلاد النبی کی برکتیں بھی حاصل ہوگی۔ میں مبارکباد کہتا ہوں امین بوڈی اور ان کے والد صاحب اور ان کے اہل خاندان کو کہ جو ہے یہ بہت برکت کی چیز ہے جو آپ نے ایک شروعات کی ہے، چونکہ جو ہے بہت سارے الگ الگ طرف شروعات کی نہیں یا کر رہے ہیں، لیکن جو ہے ایک شروع ہی سمجھیے آپ اگر 10ویں روز بھی کرتے ہیں تو آپ کے گھر کے لیے شروع ہے، 8ویں روز بھی کرتے ہیں تو آپ کے گھر کے لیے شروع ہے۔ تو جو ہے یہ محفل کا انعقاد جو یہ بہت برکت کی بات ہے۔ بہت سارے اولیاء اللہ جو ہے محفل میلاد جو ہے الگ الگ انداز میں
کھانا پکا کر یا جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے تبرک رکھ کر جو ہے محفل میلاد کیا کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ جو ہے اب زمانہ بدلتے بدلتے جو ہے لوگوں کے پاس جو ہے اس تعلق سے اتنا علم نہیں رہا, لیکن دوسری چیزوں کے بارے میں بہت علم ہے. دوسرے حلال حرام شرک بدعت یہ بہت وہ علم بہت ہے, وہ علم بہت ہے, لیکن یہ علم نہیں ہے کیونکہ اس کی انہیں ضرورت نہیں ہے. دیکھو ان کو ضرورت نہیں ہے, حضور خود انہیں دور ہٹا دیں. سمجھو حضور خود انہیں دور ہٹا دیں کہ جو لائق ہوتی بادشاہ کے محفل میں, بادشاہ کے مجلس میں جو لوگ جانے کے لائق ہوتے ہیں, بادشاہ کے پاس پہنچنے کے لیے گیٹ مین ہوتی ہیں, وہی اجازت دیتی ہیں. جو لائق نہیں وہیں سے بھیج دیتے ہیں, چلے جاؤ یہاں تم لائق نہیں ہو, چلو تمہارا یہاں جو ہے کچھ کام نہیں, چلے جاؤ. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. ہم خوش رہیں. ضرور نہیں کہ جو ہے اب میں بھی کرنا گھر میں, میں بھی کرنا, میں بھی ویسا کرنا, یہ ضرور نہیں ہے. آپ اپنے حساب سے جو ہے آپ آدھے چائے پانی آج آسان ہے, چائے جو ہے بسکٹ بہت آسان ہے, اتنا ہی کر کے آپ جو ہے صبح کیجیے, آپ ظہر میں کیجیے, اثر میں چھٹی کے دن کیجیے. آپ ایک دو چار نعت پڑھ کے آپ فاتحہ دلاؤ, ایک دل کو سکون پہنچتا. لیکن یاد رکھو مطلب سے نہیں کرنا ہے چیز, مطلب سے نہیں کرنا, حضور کی محبت میں کرنا ہے چیز, حضور کے عشق میں, حضور کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں. اس تصور و خیال کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو حضور اگر پسند فرما لیں تو بہت تقدیر کی بات ہو جائے گی. حضور پسند کر لیے, حضور اگر قبول فرما لے تو یہ بہت تقدیر کی بات, بہت بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح معنوں میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سبوں کو صحیح معنوں میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو تیرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, خصوصاً نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کی گناہ صغائر و کبائر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. حضور کی ولادت پاک کے صدقے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کے اندر سے برائیاں ختم فرما, برائیوں کی طرف سے خیالات ختم فرما. ہم تمام کے دلوں کی حفاظت فرما, ہم تمام کے ذہنوں کی حفاظت فرما, ہم تمام کی سوچ و فکر کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم سے جو گناہ صغائر و کبائر ہوئے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل الہی تمام گناہوں کو معاف فرما. اگلی زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہم تمام کی حفاظت فرما. حضور کی سچی غلامی ہمیں نصیب فرما, حضور کی سچی غلامی ہمیں نصیب فرما, حضور کی سچی غلامی ہمیں نصیب فرما. الہی ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام
شہنشاہ مدینہ رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الفاتحة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار کریمہ کار سزی اللہ پاک، آج جو کچھ محفل میلاد منعقد ہوئی، مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل اور مجلس پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین اس مجلس پاک میں جتنے لوگ حاضر آئے ہیں تمام کی حاضری کو قبول فرما، ہم تمام کے نیک جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی پریشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے نیک جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما، روزی روزگار میں برکتیں رحمتیں نازل فرما، عروج ترقی عطا فرما، جو کچھ رکاوٹیں ہوں دور فرما، جو کچھ تنگی ہو اسے ختم فرما۔ الہ العالمین پردے غیب سے ہم تمام کے لیے رزق عطا فرما، ہم تمام کے لیے روزگار بہتر سے بہتر نصیب فرما۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی گناہ صغائر و کبائر معاف فرما۔ ہم نے جن لوگوں کے رشتہ دار اس دنیا سے کچھ کر جو ان تمام کو مولا تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما، تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ تمام کی قبروں میں نور کی بارش عطا فرما۔ الہی ہم تمام کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، الہی ہم تمام کے لیے خوشیاں عطا فرما۔ الہ العالمین حضور کا صدقہ عطا فرما، حضور کی ولادت پاک کا صدقہ عطا فرما، حضور کی ولادت پاک کا صدقہ عطا فرما۔ الہی ہم تمام کو عقائد حقہ، عقائد اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما، مرتے دم تک صحیح عقیدے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں تیرے حبیب کی محبت پیدا فرما، الہی ہمارے دلوں میں تیرے حبیب کا عشق پیدا فرما، الہی ہمارے دلوں میں تیرے حبیب کی محبت پیدا فرما، تیرے حبیب کا عشق پیدا فرما، تیرے حبیب کی محبت پیدا فرما، تیرے حبیب کا عشق پیدا فرما۔ الہی ایمان کی دولت ہم تمام کے لیے مولا تبارک و تعالیٰ، ہم تمام کے لیے ایمان کی دولت زندگی میں اور موت کے وقت مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے لیے ایمان کی دولت سلامت رکھ مولا۔ مولا تبارک و تعالیٰ ایمانی زندگی ایمانی موت نصیب فرما، عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرما۔ ہماری دعا اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شأن حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله۔